قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور روزی مل جائے گی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے بھی راستے ہیں، لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کروں تو یہ پیشہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے چنا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کروں گا، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے تب بھی انشاءاللہ اس نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب واقعتاً یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آئیں گے جب وہ کسی آدمی کو غریب دیکھے تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر بھی کر دے۔ کوئی آدمی مثلاً کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہی نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمے شرعاً لباس پہننا واجب ہے۔ میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد کر سکوں گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کر لے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا، تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ضرور مل کر رہے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جا سکتی ہو۔ اسی طرح اچھا لباس اس لیے پہنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرما رکھی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، یہ نہ کہ وہ مجھے بڑا یا دولت مند سمجھیں۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے آتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے۔ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے پودا یا درخت لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا اور وہ اس منظر سے خوش ہو جائیں گے۔ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو پڑھنے میں سہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی، اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی۔
جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگا۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہو سکے گا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری مثالیں ہیں، ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بجا طور پر فرمایا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔